جو لوگ لیراویل کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فریم ورک مسلسل بدل رہا ہے۔ آج ہم اس کے ارتقاء کی دلچسپ کہانی کو سمجھیں گے، ورژن 10 سے لے کر 12 تک۔ یہ صرف فیچرز کی کوئی لسٹ نہیں ہے، ہم یہ جانیں گے کہ ہر ورژن ایک خاص مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے۔ اس تجزیے کے آخر تک یہ واضح ہو جائے گا کہ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے کون سا ورژن صحیح ہے یا کب اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سفر بہت دلچسپ ہے۔ لاراویل نے پہلے ایک مضبوط بنیاد بنائی، پھر اس سے صرف ضروری چیزوں تک محدود کر دیا اور آخرکار اسے ماڈرن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پاور ہاؤس میں بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہاں ٹائم لائن کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ریلیز کا سائیکل کتنا تیز ہے، لیکن ہر ریلیز صرف ایک اپ ڈیٹ نہیں ہے، یہ فریم ورک کی سمت میں ایک اسٹریٹیجک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری کہانی فروری 2023 میں لاراویل 10 کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ لیراویل 10 ایک سوئس آرمی نائف کی طرح تھا۔ اس میں تقریباً ہر وہ ٹول موجود تھا جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی کو صرف ایک اسکرو ڈرائیور کی ضرورت ہو۔ اس کی یہی طاقت، اس کی کاملیت غیر متوقع طور پر ایک مسئلہ بن گئی۔ تو لاراویل 10 کا مقصد تھا کیا؟ مقصد تھا ڈیولپرز کو ایک مکمل ٹول باکس دینا، مضبوط ٹائپ سیفٹی اور فیچر فلیگز کے لیے پیننٹ جیسی چیزیں، یہ سب ایک جدید قابل اعتماد بنیاد بنانے کے لیے تھیں۔ اس نے ڈیولپرز کو بغیر کسی رکاوٹ کے پیچیدہ کام کرنے کی صلاحیت دی۔ اور یہ بات اس مسئلے کو بالکل صحیح انداز میں بیان کرتی ہے۔ ایک مکمل ڈھانچہ سادہ اے پی آئیز یا مائکرو سروسز کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ غیر ضروری کوڈ ہی وہ مسئلہ تھا جسے لاراویل کا اگلا ورژن حل کرنے نکلا تھا۔ تو لاراویل نے کیا کیا؟ اس نے ایک بالکل مختلف سوچ اپنائی۔ کچھ نیا شامل کرنے کے بجائے لاراویل 11 نے پوچھا، ہم کیا ہٹا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ فریم ورک کو راستے سے ہٹانے اور ڈیولپر کو زیادہ آزادی دینے کے بارے میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کرنل ڈاٹ پی ایچ پی جیسی فائلوں کو ہٹانا اور بوٹسٹریپ ایپ ڈاٹ پی ایچ میں کنفیگریشن کو مرکزی حیثیت دینا، اس کا مطلب تھا کہ ڈیولپرز کو اب کام شروع کرنے کے لیے کم فائلیں سمجھنی پڑتی تھیں۔ مقصد ذہنی بوجھ کو کم کرنا اور ڈیولپمنٹ کو تیز کرنا تھا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ لیراویل 11 نے صرف صفائی نہیں کی، اس نے پوری کی پوری ڈائریکٹریز ختم کر دیں۔ اے پی آئی راؤٹنگ کی ضرورت ہے، اسے فعال کر لیں، ورنہ یہ راستے میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے فریم ورک کو بہت زیادہ لچکدار بنا دیا۔ لیکن لاراویل 11 صرف چیزیں ہٹانے کے بارے میں نہیں تھا، اس نے لاراویل ریورب جیسی ناقابل یقین حد تک طاقتور خصوصیات بھی شامل کیں، جس سے ریئل ٹائم ایپس بنانا آسان ہو گیا، اور ایک بلٹ ان ہیلتھ چیک روٹ، پروڈکشن ایپس کے لیے ایک چھوٹا لیکن بہت بڑا اضافہ۔ ٹھیک ہے، تو لاراویل 11 نے بیک اینڈ کو تو صاف ستھرا کر دیا، لیکن جدید ویب ڈیولپمنٹ کا کیا؟ ریئیکٹ اور ویو کی دنیا تیزی سے پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ لاراویل کو اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت تھی۔ اور یہیں پر لاراویل 12 اصل میں کمال دکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈیولپر کے تجربے کو بہتر بنانے کے بارے میں ہے۔ سوچیں کہ ایک مکمل جدید ریئیکٹ یا ویو ایپ کو ٹائپ اسکرپٹ اور خوبصورت یو آئی اجزاء کے ساتھ دنوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو یہ اسٹارٹر کٹس فراہم کرتی ہیں۔ اگر ورژن 11 ایک انقلاب تھا تو ورژن 12 ایک ارتقاء ہے۔ بنیاد کو توڑنے کے بجائے یہ اس پر مزید تعمیر کرنے کے بارے میں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اپ گریڈ کو ہر ممکن حد تک آسان بنایا جائے تاکہ ڈیولپرز نئی پیداواری خصوصیات سے فوراً فائدہ اٹھا سکیں۔ لاراویل 12 میں صرف کور فریم ورک پر ہی توجہ نہیں دی گئی بلکہ پورے ایکو سسٹم پر دی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اہم ڈیپینڈنسیز کو اپڈیٹ کیا گیا اور پرانے ٹولز جیسے بریز اور جیٹ اسٹریم کو نئے زیادہ طاقتور سٹارٹر کٹس کے لیے متروک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیوں تو سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کون سا ورژن استعمال کرنا چاہیے؟ آئیے اسے عملی مشورے میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چارٹ وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو جاننا ضروری ہے۔ 10 سے 11 کی طرف جانے کے لیے کچھ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، خاص طور پر آتھ اور ڈی بی کی تبدیلیوں کے ساتھ۔ لیکن 11 سے 12 کی طرف جانا یہ اتنا تیز ہے کہ کافی کے وقفے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا ڈیزائن فیصلہ تھا۔
لمبے عرصے تک چلنے والے پروجیکٹس کے لیے یہ چارٹ بہت اہم ہے۔ سیکیورٹی اپڈیٹس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لیراول 12 کا انتخاب 2028 تک ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، جو اسے کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے ایک واضح انتخاب بناتا ہے۔ تو مختلف حالات کے حساب سے یہ کچھ سیدھی سادی تجاویز ہیں۔ اگر کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو لاراویل 12 بہترین انتخاب ہے۔ اگر کوئی پہلے سے ہی 11 پہ ہے تو 12 میں اپ گریڈ کرنا بہت آسان ہے، اور اگر کوئی 10 پر ہے تو اب اپ گریڈ کی منصوبہ بندی شروع کرنے کا وقت ہے۔ اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کیا جائے، خاص طور پر بیک اپ اور ٹیسٹنگ پر، تو یہ ایک ہموار عمل ہے۔ یہ چیک لسٹ ٹریک پر رہنے میں مدد کرے گی۔ تو ہم نے یہ پورا سفر دیکھا ہے، ایک مضبوط بنیاد V10 سے ایک کم سے کم کور V11 تک، اور اب ایک پیداواریت پر مرکوز پاور ہاؤس V12 تک۔ لاراویل نے فرنٹ اینڈ کے خلا کو پر کر دیا ہے۔ تو اگلا بڑا چیلنج کیا ہے؟ یہی سوال ہے جو لاراویل کو ویب ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ دلچسپ فریم ورکس میں سے ایک بنائے